Episode 29. کچھ دیر احمد خاموش کھڑا رہا۔ تاریکی میں اسے صرف اس بات کا احساس تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اور ایک عورت یا لڑکی اس کے قریب کھڑے ہیں۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، اب ان لاشوں کا کیا کیا جائے؟ عورت نے کہا، فی الحال انہیں کتب خانے کے ساتھ والی کوٹری میں ڈال دو۔ نہیں، ٹھہرو، شاید وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ احمد نے کواڑ کے ساتھ کان لگا دیے۔ سڑک کی طرف سے چند آدمیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عورت احمد کے قریب دوسرے کواڑ کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی۔ جب گلی کے کونے کے قریب پاؤں کی آہٹ سنائی دینے لگی تو اس نے آہستہ سے کہا، وہ اسی طرف آ رہے ہیں۔ احمد خاموش رہا۔ گلی کے کونے پر کسی نے قسطلہ کی زبان میں کہا، اس طرف تو کوئی نہیں، تم نے خواہ مخواہ ہمیں پریشان کیا۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے کسی کی چیخ سنی تھی۔ میں یہ گلی دیکھتا ہوں، آپ اگلی گلی دیکھیں۔ دو آدمی گلی میں تیزی سے چلتے ہوئے آگے گزر گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے اور اسی رفتار سے چلتے ہوئے دوبارہ سڑک کی طرف نکل گئے۔ ایک آدمی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، لیکن ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ کل سے میں اس آبادی میں ایک خاص بات دیکھ رہا ہوں۔ صبح کے وقت جو لوگ کام کاج کے لیے باہر نکلتے ہیں، ان میں سے اکثر شام کے وقت اپنے گھروں میں واپس نہیں آتے۔ یہاں اب بوڑھے آدمیوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ دوسرے نے جواب دیا، بھائی بات یہ ہے کہ جوان بھاگ سکتے ہیں اور بوڑھے بھاگ نہیں سکتے۔ عورت نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، علی، تم ان کے ساتھ یہ لاشیں اٹھا کر اندر لے آؤ، میں وہاں جا کر روشنی کرتی ہوں۔ عورت ڈیوڑی سے نکل کر صحن کی طرف چلی گئی تو احمد نے ایک لاش کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے علی سے کہا، آپ اس کی ٹانگیں پکڑ لیں، گھسیٹنے سے ہر جگہ خون کے نشان پڑ جائیں گے۔ لاش اٹھا کر ایک تنگ صحن عبور کرتے وقت احمد نے چاند کی روشنی میں بوڑھے آدمی کی صورت دیکھتے ہوئے کہا، آپ شیخ ابو یعقوب کے؟ بوڑھے نے کہا، میں ان کا ملازم ہوں۔ وہ گھر پر نہیں ہے؟ نہیں، وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ وہ کتب خانے میں داخل ہوئے۔ ایک نوجوان لڑکی مشعل لیے کھڑی تھی۔ پہلی نگاہ میں ہی احمد یہ محسوس کر رہا تھا کہ تاریکی میں اس لڑکی کے متعلق جو تصورات اس کے دماغ میں پیدا ہوئے ہیں وہ سب غلط تھے۔ حزن و ملال کے باوجود اس کے چہرے پر غائب درجے کی رعنائی تھی۔ اس نے احمد کو دیکھتے ہی منہ ایک طرف پھیر لیا۔ احمد نے علی سے مخاطب ہو کر کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ لاش کو کہیں باہر دفن کر دیا جائے؟ علی نے جواب دینے کے بجائے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس نے جواب دیا، نہیں، اس کام کے لیے وقت نہیں، آپ جلدی کیجیے۔ علی نے کمرے کے عقب میں ایک تنگ کوٹری کا دروازہ کھولا اور احمد کی مدد سے لاشوں کو اندر ڈال دیا۔ احمد نے کہا، میرا اب یہ خیال ہے کہ لاشوں کو یہاں زیادہ دیر رکھنا خطرناک ہے۔ کل تک یہ اس قدر متعفن ہو جائیں گی کہ آپ کے لیے اس مکان میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر قسطلہ کے سپاہیوں نے ان کی تلاش شروع کر دی تو تعفن کے باعث ان کے لیے سراغ لگانا مشکل نہ ہوگا۔ تھوڑی دیر تک چاند غروب ہو جائے گا تو میں انہیں اٹھا کر چوراہے میں پھینکاؤں گا۔ لڑکی نے کہا، ہم یہاں نہیں رہیں گے اور کل تک یہ لاشیں ہمارے لیے خطرے کا باعث نہیں ہوں گی۔ آپ کہاں جائیں گی؟ میں یہ بتانے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اس وقت یہاں آنے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ احمد نے جواب دیا، مجھے غرناطہ سے قاضی ابو جعفر نے یہاں بھیجا تھا۔ شیخ ابو یعقوب کے نام انہوں نے مجھے تعارفی خط دیا ہے۔ ابھی آپ کے نوکر نے مجھے بتایا ہے کہ وہ قید میں ہیں۔ شام کے وقت یہاں پہنچتے ہی میں شہر سے باہر ایک سرائے میں اترا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں رات کے وقت وہاں قیام کروں اور صبح کے وقت یہاں آؤں، لیکن سرائے کے پاس ایک مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکلتے ہی مجھے سرائے کے مالک کے لڑکے نے اطلاع دی کہ پولیس نے میرا گھوڑا ضبط کر لیا ہے اور چند سپاہی سرائے میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لڑکے نے اس بستی تک میری رہنمائی کی۔ لڑکی نے چونک کر کہا، آپ نے اسے بتا دیا ہوگا کہ آپ ابا جان سے ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ لڑکا مجھے بستی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میں سڑک کے کنارے ایک مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک نمازی موجود تھا اور اس نے مجھے اس مکان کا راستہ بتا دیا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ حکومت کا جاسوس نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ وہ مجھے حکومت کا آدمی سمجھتا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اس نے میرے سامنے آپ کے والد کی گرفتاری کا ذکر نہیں کیا۔ افسوس ہے مجھے ان حالات کا علم نہ تھا، ورنہ اس وقت میں آپ کو پریشان نہ کرتا۔ لڑکی نے کہا، قاضی ابو جعفر ابا جان کے دوست ہیں، وہ پچھلے دنوں طلع آئے تھے تو ہمارے یہاں ٹھہرے تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں
کہ انہوں نے کس مقصد سے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ میں آپ کے والد کی وساطت سے حریت پسندوں کے ساتھ روابط پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور اب شاید آپ میری رہنمائی کر سکیں۔ لڑکی نے مغموم لہجے میں کہا، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک مہمان ہماری مصیبتوں میں حصہ دار بنے، لیکن اب تک تو شاید میری وجہ سے آپ کو اور شاید ساری بستی کو ایک خطرہ درپیش ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے، میں درسگاہ کے دروازے کے سامنے لٹکی ہوئی لاشیں دیکھ چکا ہوں۔ وہ لاشیں؟ لڑکی نے کرب انگیز لہجے میں کہا، 2 ہفتے قبل میرے بھائی اور چچا کو اسی جگہ پھانسی دی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے انتقام کی آگ برس رہی تھی۔ احمد کی زبان اس کے احساسات کی ترجمانی سے قاصر تھی۔ وہ گردن جھکائے اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ لڑکی علی کی طرف متوجہ ہوئی۔ علی، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، چاند کے روپوش ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اندھیرے میں تم راستہ تو نہیں بھول جاؤ گے؟ آپ کا مطلب ہے کہ آپ عبد الواحد کے پاس جانا چاہتی ہیں؟ ہاں، احمد نے پوچھا۔ عبد الواحد کون ہے؟ وہ اس وقت ہمارا رہنما ہے۔ اگر آپ ہماری مصیبتوں میں حصہ دار بننے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ احمد نے اطمینان سے جواب دیا، میں آپ کی مصیبتوں میں حصہ دار بننے کا فیصلہ کر کے غرناطہ سے روانہ ہوا تھا۔ لڑکی نے علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، علی تم جاؤ اور طلحہ کے مکان کے دروازے پر دستک دو، وہاں ان کا نوکر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس سے کہو کہ ہم جا رہے ہیں اور وہ صبح سے پہلے گلی سے خون کے نشان مٹا دے۔ گلی عبور کرنے سے پہلے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھ لینا، میں اتنی دیر میں تیاری کرتی ہوں۔ احمد نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ علی اور احمد کے باہر جاتے ہی لڑکی نے ایک اور شمع جلائی اور بالائی منزل کے ایک کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد احمد اور علی اسی کمرے میں واپس آ گئے۔ احمد نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے علی سے کہا، میں اپنا ترکش اور کمان سرائے میں چھوڑ آیا ہوں، اگر ہو سکے تو یہاں سے جتنی کمانیں اور جتنے تیر مل سکیں اٹھا لو، ممکن ہے کہ راستے میں ضرورت پڑے۔ ابھی لاتا ہوں، علی یہ کہہ کر دوسرے کمرے سے ایک کمان اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش اٹھا لایا۔ علی کے ساتھ چند باتیں کرنے کے بعد احمد خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ اس نے پہلی بار انسانیت کے 2 دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتارا تھا، اور اس کی روح ان خیالات کے خلاف احتجاج کر رہی تھی جنہوں نے ایک ایسے انسان کو تلوار اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا جس نے پھولوں کی مسکراہٹوں میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کا دل ایک ایسے نظام کے خلاف شکایت سے لبریز تھا جس نے لاکھوں انسانوں کے چہروں سے مسرت کی مسکراہٹیں نوچ لی تھی۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، اندلس کبھی ایک جنت تھی، لیکن چند خود غرض انسانوں نے اسے دوزخ بنا دیا ہے۔ لاکھوں انسان صرف چند آدمیوں کی بے دینی اور گمراہی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ خدا نے اس دنیا کو کتنا حسین بنایا تھا اور انسانوں نے اسے کس قدر مسخ کر دیا ہے۔ قدرت نے آدم کے باغ میں پھولوں کی سیج بچھائی تھی، لیکن اس باغ کے نااہل اور بد نیت مالیوں نے کانٹوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ احمد کو بار بار اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا جس کا باپ قید میں تھا۔ اس کے بھائی اور چچا کو اس کے مکان کے پاس ہی ایک چوراہے میں پھانسی دے دی گئی تھی، اور اس کے سینے میں انسانیت کے ان دشمنوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی جنہوں نے اندلس کے طول و عرض میں ایسے ہزاروں بیٹیوں اور بہنوں کی زندگی کی راحتیں چھین لی تھیں۔ اس کا ضمیر کہہ رہا تھا، احمد تم اس محفل میں میٹھے نغمے سننے کے لیے نہیں بلکہ جگر دوست چیخیں بلند کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اس باغ کو شبنم سے زیادہ ان بجلیوں کی ضرورت ہے جو کانٹوں کے انباروں کو جلا کر راکھ کر دیں۔ کسی کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے مڑ کر دیکھا اور اچانک کرسی سے جست لگا کر دیوار کے پاس جا کھڑا ہوا اور نیام سے تلوار نکال کر ایک آہن پوش سپاہی کی طرف دیکھنے لگا۔ جب آہن پوش نے کوئی حرکت نہ کی تو اس نے علی کی طرف دیکھا۔ علی نے کہا، آپ ڈر کیوں گئے؟ یہ تو وہی ہیں۔ احمد نے لڑکی کو پہچانتے ہوئے کھسیانہ ہو کر تلوار نیام میں ڈال لی۔ لڑکی نے کہا، معاف کیجیے، یہ خیال ہی نہیں آیا کہ مجھے اچانک اس لباس میں دیکھ کر آپ پریشان ہوں گے۔ یہ میرے شہید ہونے والے بھائی کا لباس ہے۔ میرے خیال میں اب ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ احمد نے کہا، کوئی ایسی صورت نہیں کہ آپ کے مکان کا دروازہ اندر سے بند رہے اور ہم کسی اور راستے سے نکل جائیں؟ اسے کھلا چھوڑنا یا باہر سے تالا لگانا خطرناک ہوگا۔ میں اس کا انتظام کر چکی ہوں، ہم پڑوس کے مکان سے باہر نکلیں گے۔ علی تم یہ شمع بجھا دو اور انہیں اوپر لے آؤ۔
علی نے پھونک مار کر شمع بجھا دی اور احمد کے ساتھ لڑکی کے پیچھے ہو لیا۔ مکان کے ایک کونے سے اوپر جانے والی سیڑھیوں کو طے کرنے کے بعد وہ بالائی منزل کے ایک روشن کمرے میں داخل ہوئے۔ لڑکی نے شمع اٹھا لی اور اس کمرے سے آگے 3 اور کمرے عبور کرنے کے بعد کونے کے کشادہ کمرے میں داخل ہوئی۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے شمع بجھا دی اور کھڑکی کھول کر باہر جھانکتے ہوئے کہا، خالہ ہم آ جائیں؟ کھڑکی کی دوسری طرف سے آواز آئی، جلدی کرو۔ برابر کے مکان کی چھت اس کمرے سے کوئی 5 فٹ نیچے تھی۔ یہ تینوں یکے بعد دیگرے کھڑکی سے کودتے ہوئے اس چھت پر پہنچ گئے۔ وہاں 2 عورتیں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ ان کے ساتھ نیچے اتر کر صحن سے گلی کی طرف کھلنے والے دروازے پر پہنچ گئے۔ ایک آدمی وہاں کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کہا، میں کافی دور تک دیکھ آیا ہوں۔ اس وقت آس پاس کوئی سپاہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ احتیاط سے کام لیں۔ علی، تم انہیں بڑی سڑک کے بجائے دوسری طرف سے لے جاؤ۔ کھیتوں میں سے دریا کی طرف لے جانے والی پگڈنڈی زیادہ محفوظ ہوگی۔ لڑکی نے کہا، وہ لاشیں آپ کو کتب خانے کے ساتھ کی کوٹری میں ملیں گی۔ بہتر ہوگا کہ آپ انہیں کسی اور جگہ چھپا دیں۔ بیٹی، تم فکر نہ کرو، انہیں ہماری طرف سے کہہ دینا کہ ہم حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ غرناطہ کا مجاہد۔ وہ باہر نکلے۔ 5ویں رات کا چاند روپوش ہو چکا تھا۔ گلی تاریک اور سنسان تھی۔ علی اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ کوئی 500 گز چلنے کے بعد اس گلی سے ایک اور گلی نکلتی تھی۔ علی دوسری گلی کی طرف مڑا، لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ اچانک ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ احمد اور لڑکی جو چند قدم اس کے پیچھے تھے، تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب پہنچے۔ علی نے آہستہ سے کہا، کوئی آ رہا ہے۔ احمد سراپا گوش بن کر کسی کے پاؤں کی آہٹ سننے لگا۔ وہ اس طرف آ رہا ہے، لڑکی نے کہا۔ علی بولا، واپس چلیے، ہم اس گلی سے باہر نکل جائیں گے۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے واپس اسی جگہ آ گئے جہاں یہ 2 گلیاں ملتی تھیں، اور علی پہلی گلی میں داخل ہو کر آگے چل دیا، لیکن موڑ کے قریب پہنچتے ہی اسے چند آدمیوں کی آوازیں سنائی دی، اور اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ہم مارے گئے۔ احمد نے ایک ثانیہ خاموشی سے اس کی باتیں سننے کے بعد کہا، یہ بھی اسی طرف آ رہے ہیں، اور ان کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے، اسی راستے واپس چلو۔ اب علی کے بجائے احمد ان کی رہنمائی کر رہا تھا، اور اس کی رفتار پہلے کی نسبت کافی تیز تھی۔ اچانک وہ ایک جگہ رکا اور مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا، تم یہیں ٹھہرو۔ چند قدم کے فاصلے پر پاؤں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ علی نے کہا، یہ 1 نہیں 2-3 ہوں گے، آپ اکیلے نہ جائیں۔ احمد نے جواب دینے کے بجائے اسے ڈھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیا اور تلوار نکال کر ان سے کوئی 10 قدم دور کھڑا ہو گیا۔ تاریکی سے 3 سپاہی نمودار ہوئے اور ان کے پاؤں کی آہٹ قریب آتی گئی۔ اچانک ایک سپاہی جو سب سے آگے تھا چلایا، کون ہے؟ وہ نیام سے تلوار نکال رہا تھا کہ احمد نے آگے بڑھ کر ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ 2 اور سپاہی بھاگتے ہوئے آگے بڑھے۔ احمد یکے بعد دیگرے ان کے وار اپنی تلوار پر روکنے کے بعد کترا کر آگے نکل گیا۔ اب وہ ان دونوں کے ساتھ مدافعانہ جنگ کرتا ہوا الٹے پاؤں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اچانک لڑکی نے آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے گردن پر تلوار مار دی اور وہ چیخ مار کر گر پڑا۔ دوسرے سپاہی نے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن علی نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے بلند آواز میں اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا اور اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے علی پر یکے بعد دیگرے چند وار کر دیے۔ علی نے شاید اپنی زندگی میں پہلی بار تلوار اٹھائی تھی۔ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا پاؤں ایک سپاہی کی لاش سے ٹکرا گیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اتنی دیر میں احمد نے آگے بڑھ کر سپاہی کے کندھے پر تلوار مار دی اور وہ بھی گر پڑا۔ اب گلی میں قسطلہ کے دوسرے سپاہیوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی اور یہ تینوں اپنی پوری قوت سے بھاگ رہے تھے۔ اپنے رفیقوں کو ساتھ رکھنے کے لیے احمد کبھی کبھی اپنی رفتار کم کر دیتا۔ لڑکی اس کی توقع کے خلاف اس کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن علی کی رفتار بتدریج کم ہو رہی تھی۔ ہر لحظہ احمد کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ تعاقب کرنے والے ان کے قریب آ رہے ہیں۔ احمد نے علی کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، علی کیا بات ہے، تم زخمی تو نہیں ہو؟ علی نے کہا، خدا کے لیے میری فکر نہ کیجیے، آپ طاہرہ کی جان بچائیے۔ احمد نے کہا، علی ہمت سے کام لو، ہم کسی باغ یا کھیت میں داخل ہوتے ہی خطرے کی زد سے نکل جائیں گے۔ علی نے احمد کا ہاتھ پکڑ کر سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، دیکھیے میں ختم ہو رہا ہوں، آپ دریا عبور کرنے کے بعد کنارے کے ساتھ اوپر کی طرف چلے جائیے،
ایک وسیع باغ کے اندر ایک مکان ہے، وہ سب وہاں ہیں۔ اس گلی سے آگے کھیت ہیں، دریا عبور کرنے کے لیے آپ کو کنارے کی کسی بستی سے کشتی مل جائے گی۔ پل پر سے نہ جائیے، وہاں خطرہ ہے، اب خدا کے لیے بھاگ جائیے، وہ آ رہے ہیں۔ احمد نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر لاد لیا، لیکن تعاقب کرنے والے اب بہت قریب آ چکے تھے۔ علی چلایا، اس طرح ہم سب مارے جائیں گے، مجھے اتار دو، میں چل سکتا ہوں۔ احمد نے اسے اتارتے ہوئے کہا، تم گلی کے خاتمے پر کسی محفوظ جگہ میرا انتظار کرو، میں انہیں کچھ دیر کے لیے روک سکوں گا۔ احمد نے جلدی سے تلوار نیام سے نکال لی اور گلے سے کمان اتار کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن علی اپنی جگہ سے نہ ہلا اور طاہرہ چند قدم کے فاصلے پر انتہائی پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی۔ احمد نے یکے بعد دیگرے 2 تیر چلا دیے اور گلی میں ان کا پیچھا کرنے والوں میں سے کوئی چلایا، ہوشیار ہوشیار۔ احمد نے کمان میں تیسرا تیر چڑھاتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور کہا، علی خدا کے لیے جاؤ، یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے۔ علی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرے دوست، میں چند لمحات اور زندہ رہنے کے لیے تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ علی علی ٹھہرو۔ لیکن علی ڈگمگاتا ہوا تاریکی میں روپوش ہو گیا۔ اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، مصطلح کے بھیڑیوں، تمہارا یوم حساب دور نہیں، تمہارے آدمیوں کو میں نے قتل کیا ہے۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر احمد کا ہاتھ پکڑ لیا، آئیے، علی اپنی منزل دیکھ چکا ہے۔ پیشکش رہبر ٹی وی